ہیومن رائٹس پی کے میں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین جن احباب نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بیل آئیکن کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ہیومن رائٹس میں آج بات کریں گے آج کے اخبارات کی جو لیڈ ہے سٹوری، لندن میں ہونے والی وہ ملاقات جو افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب اور سابق پرائم منسٹر نواز شریف کے درمیان ہوئی۔ اس ملاقات میں کیا ہوا، کیا باتیں ہوئیں، حکومت نے اگرچہ اس کا ٹرانسکرپٹ بھی مانگا ہے، یہ ملاقات کیوں ہوئی، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی، اس کے پس منظر میں کیا چیزیں تھیں، یہ وہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کے ہر شہری کے لیے، پاکستان میں بسنے والے ہر اس شخص کے لیے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اور یقیناً وہ محبت رکھتا ہے پاکستان سے۔ اب یہ جب تصویریں شائع ہوئیں اور اس کو شائع کیا ٹویٹ کر کے افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے، اور پھر اس کے بعد اس پہ رد عمل آنا شروع ہوا اور مریم نواز کا بھی رد عمل آیا اور انہوں نے 2 تصویریں شیئر کیں۔ ایک میں محب اللہ جو 2019 میں مئی کے مہینے میں جب حالات معمول کے مطابق ٹھیک تھے پاکستان اور افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت اشرف غنی کی، ان کے درمیان وہ ملاقات تھی، وہ تصویر شیئر کی۔ اور جو ابھی 2 دن قبل جو 23 کو جولائی کو ملاقات ہوئی ہے نواز شریف کی، وہ تصویر شیئر کی۔ تو یہ سارا کچھ اس مرحلے پہ کیوں، یہ بنیادی سوال ہے۔ میں عام جو باتیں ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ سامنے آ رہی ہیں، میں کوئی پلیٹلیٹس کاؤنٹ نہیں گنواؤں گا نواز شریف صاحب کے کہ یہاں پہ وہ ہر روز کم ہو رہے تھے اور وہ چلے گئے، اور پھر مجھے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عدالت کو جس طرح چکر دے کے گئے ہیں اور وہ بگوڑے ہیں عدالت سے۔ یہ باتیں اپنی جگہ ہوتی رہتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ ان ساری باتوں سے ہٹ کر ہم آخر یہ حب الوطنی کیا ہے، ہم آج اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ وہ کون سا پیمانہ ہے، وہ کون سی ایسی پولیٹیکل لائن ہے جو اگر لائن آپ کراس کریں گے تو پھر آپ حب الوطن نہیں رہ سکتے، اور جو اگر آپ نے اس پولیٹیکل لائن کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے۔ اندرون خانہ سیاست میں آپ کے بے شمار تضادات ہوں، آپ کے بہت تضادات ہو سکتے ہیں آپ کے اپنی جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، لیکن وہ تضادات ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے ہی حل کیے جانے چاہیے، اور وہ حل ہوں یا نہ ہوں وہ سیاست گھر کے اندر ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ وہ اس تضاد کا حصہ بن جائیں جو کہ ریاست پاکستان کے خلاف ہو، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا جو پیٹریوٹزم ہے وہ کوسچن مارک ہو جاتا ہے، اور پھر اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے ایک سیاست کے ایک عام طالب علم کی حیثیت سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے وہ بنیادی جو پیمانہ ہے یا بنیادی فلسفہ ہے حب الوطنی کا، وہ یہ ہے کہ آپ حکومت سے 100 اختلافات کریں، آپ حکومت کے خلاف 20 باتیں کریں، اس کو برا بلا کہیں، جو مرضی کہیں، آپ آزاد ہیں، لیکن آپ ریاست پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہ نہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، نہ 22 کروڑ اور 22.5 کروڑ کے قریب عوام اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں، اور نہ پاکستان کے ادارے۔ ہم کسی صورت یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ آپ پاکستان کے خلاف کوئی بات کریں۔ اور وہ کون سا پیمانہ ہے؟ ہر وہ شخص، بڑا سادہ سا پیمانہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہر وہ شخص اگر وہ ملک کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر ہمیں اس سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ملک جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اس طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی ہوا جب جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی 2019 میں، تب حالات معمول پہ تھے، ہم نے ہر صورت تعاون کیا، پیس ہمارا اٹموسٹ ڈیزائر تھا، اور ہم نے اپنے پاکستان میں سے 70,000 کے زیادہ لوگوں کی قربانیاں دی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی قربانیاں دی، اس لیے
کہ امن بحال ہو افغانستان کے اندر. لیکن مئی 2021 میں اس مئی میں جب یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ایڈوائزر ہیں حمداللہ محب، انہوں نے پاکستان کو جب اتنے غلیظ جملے استعمال کیے، بروتھل ہاؤس کہہ دیا، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ڈپلومیٹک نارمز ہیں جہاں پہ ڈپلومیسی ختم ہو جاتی ہے. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ڈپلومیسی کی سٹڈیز دیکھ لیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ملک دوسرے کے ساتھ اس لہجے میں بات کرے اور یہ بات کرے. لیکن انہوں نے یہ بات کی اور اس کے بعد پھر جو ہے ان سے ڈیفینیٹلی ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح نہیں ان کو رسپیکٹ دے سکتے تھے جس طرح ہم ماضی میں دیتے ہیں. اور اسی کا وہ تسلسل تھا پھر تاجکستان میں جو سپیچ پرائم منسٹر عمران خان نے کی. میں کوئی عمران خان کا حمایتی نہیں ہوں، لیکن جہاں پاکستان کی بات ہوگی وہاں میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو وہاں پہ پرائم منسٹر نے بات کی اور صحیح نمائندگی کی تاجکستان کے اندر. اب جو ہے اب دیکھیں کہ یہ جو میٹنگ ہے، اب مئی سے ہم نے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ایڈوائزر ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم ان سے کسی صورت بات نہیں کریں گے، کسی صورت نہیں ملیں گے. اور نواز شریف صاحب جو ہے ان کو لنڈن میں ان سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. سر یہ کیا ہے، واٹ از دس؟ تو یہ وہ اگر آپ اس کو اس ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں، بہت پیچھے نہ بھی جائیں. میں کرگل میں نہیں لے جانا چاہتا آپ کو. میں جو واجپئی پاکستان میں آئے تھے، میں وہاں پہ بھی وہ بھی بیان نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو اب ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں، جب پرائم منسٹر نواز شریف حکومت میں تھے تو ڈان لیکس جو ہے وہ کس نے جاری کی اور کیوں کر جاری کی؟ وہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 150 کے لوگ کیوں بھیجے گئے تھے، غلط سارا کچھ کہا اور ریاست پاکستان کے خلاف بات کی. اور اس بات کو بھارت نے اس طرح اچھالا اپنے اخبارات کے اندر کہ پوری دنیا میں ہمارا ایک تماشا بنا. تو اس کنفلکٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستانی عوام سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ خدارا آپ جس بھی سیاسی جماعت کا حصہ ہیں آپ، لیکن پاکستان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کنفلکٹ کو سمجھیں، کم از کم آؤٹر کنفلکٹ جو ہے اس کو سمجھیں. اس وقت جو عالمی سیاست ہے اس کو سمجھیں کہ وہ کیا رخ اختیار کیے ہوئے ہے. عالمی سیاست میں سب سے ڈینجرس جو ہے اس وقت ہمارے خطے کی سیاست میں جو ہے وہ رول انڈیا کا ہے. انڈیا جو ہے وہ اس کے رول کو ٹیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہم چاروں نچار جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز یا انٹینشنلی، میں تو سمجھوں گا کیونکہ نواز شریف کا تو ایک بیک گراؤنڈ ہے، کلبھوشن یادیو اور ڈان لیکس اور ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں اس تسلسل میں چیزیں ایویڈنس میں جو سامنے آتی ہیں، تو اس نتیجے پہ کوئی بھی تجزیہ کار ہے وہ ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ نواز شریف کا جو نیریٹو ہے وہ بھارت کا نیریٹو ہے. اب بھارت کا نیریٹو جو ہے یہ اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا اور اس کے خلاف ہمیں سامنے آنا ہوگا پاکستانی قوم کو. کبھی یہ نیریٹو جو ہے وہ سویلین سپریمیسی کے نام کے اوپر جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے پاکستان کے اندر. میں خود سویلین سپریمیسی کا حامی ہوں، لیکن اس وقت حالات دیکھیں آپ کے بلوچستان کی کیا سچویشن ہے، کیا ہمارے سیکورٹی ہمیں تھریٹس ہیں. اس جب صورتحال کو سامنے رکھیں گے تو موجودہ سینیریوں میں جب آپ سویلین سپریمیسی کی بات کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈیا کا نیریٹو آپٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ آپ حاوی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا نیریٹو یہ ہے کہ ریاست پاکستان کمزور ہو. تو ہم کسی صورت پاکستان کی ریاست کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست مضبوط ہو، لیکن ہمیں کلا کما کرنا ہوگا میر جعفر کا، میر صادق کا، جو آج کے میر جعفر اور میر صادق ہیں. وہ جو نیریٹو کا حصہ بنتے ہیں بیرونی طاقتوں کا، ہمیں ان کا جو ہے وہ توڑ کرنا ہوگا اور ہمیں جو ہے وہ محاسبہ کرنا ہوگا پاکستانی قوم کو. جب تک پاکستانی قوم کو یہ اویئرنیس نہیں مل جاتی اور جب تک پاکستانی قوم یہ نہیں جان لیتی کہ ان سے جو ان کو ووٹ کو عزت دو کے نام سے ان سے جو ووٹ لیے جاتے ہیں، وہ ووٹ جو ہیں اگلے ہی لمحے نیلام ہو جاتے ہیں اور کر دیے جاتے ہیں ان ہاتھوں میں جو ریاست پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور وہ اس وقت آپٹ کرنے کی جو واضح ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نواز شریف اینڈ کمپنی جو ہے وہ اگینسٹ بات کر رہی ہے پاکستانیت کے اور ریاست پاکستان کے.
پاکستان کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، اور پاکستان انشاءاللہ العزیز پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان عوام جو ہیں وہ جانیں گے کہ وہ، اور ضرور جانیں گے کہ وہ ان کے پاکستان کے جو وہ پالیٹیشین جو بیرونی طاقتوں کا حصہ بنتے ہیں، اب ان کا سیاست میں پاکستان میں کوئی مقام نہیں ہوگا، اور حقیقی معنوں میں جو ہے وہ پاکستان کی سیاست ایک بہتر سیاست جو ہے وہ آگے بڑھے گی، جس میں پاکستان ہمیں توانا اور بڑا ملک اور بہتر ملک جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔